سے پہلے اسلام نے جو اسلامک برادرہڈ کا تصور پیش کیا وہ یہ کہ جب بھی کوئی تمہارا برادر مومن تمہارے سامنے آئے، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرو۔ اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا اسلام کی سب سے پہلی ادا ہے کہ جب تمہارا بھائی برادر مومن سامنے آئے تو تم مسکراؤ گے ضرور۔ کسی نے امام سے ایک مرتبہ امام نے فرمایا کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ سوال تھا کچھ دینے کا، کہ زکوٰۃ دو۔ انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ خمس ہے، نہ فطرہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ کوئی مد ہی نہیں ہے میرے پاس جو میں اسلام کو پیمنٹ کروں۔ کہا تمہارے پاس تبسم تو ہے، کم از کم اپنے برادر مومن کو دیکھ کے مسکرا ہی کرو۔ یعنی اگر تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے سوسائٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو کم از کم مسکراہٹ اور محبت اور تبسم تو ہے۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی چیز تھی کہ جب برادر مومن تمہیں ملے تو مسکراہٹ کے ساتھ اس کا خیر مقدم کرنا، سب سے پہلی بات مسکراہٹ ہے۔ دوسرا قدم اسلام نے رکھا ہے سلام کا۔ آپ یقین مانیے پوری دنیا اس وقت ایک ہی چکر میں مبتلا ہے، وہ ہے پروفٹ کے، وہ ہے فائدے کے، وہ ہے لابھ کے۔ جہاں لابھ زیادہ ہوگا وہیں پر آپ جا کے دکان پر رکیے گا۔ 10 دکانیں ہیں، پیٹرول کی فرض کیجئے پورے شہر میں، لیکن اگر ایک پینس بھی کہیں کم ملتا ہے تو آپ وہیں جانے کے لیے تیار ہیں کہ ایک پینس کا پروفٹ تو ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اس قدر بزنس مائنڈڈ ہے کہ ایک پینی کی خاطر وہ بہت دور تک سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے ابتدا یہی ڈالی کہ جو سلام پہلے کرے گا اسے ہم 70 ثواب دیں گے، جو اس کا جواب دے گا ہم اس کو 1 جواب دیں گے۔ اندازہ لگائیے کہ برادر مومن کو دیکھ کے مسکرانا الگ بات، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے کرے گا میرے معاشرے میں، میرے سماج میں، میرے سوسائٹی میں، بات یہ ہے کہ جو بڑا آدمی ہوگا سب اس کو سلام کریں گے۔ مولانا کو سلام کریں، مولانا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کو سلام کریں۔ تو گویا یہ ٹیکس ہے میری بزرگی کا، چونکہ میں بڑا ہوں لہذا ہر آدمی کے لیے ہے کہ وہ مجھ کو سلام کرے۔ میں کسی کو سلام کروں گا تو گویا میری انسلٹ ہو جائے گی۔ تو لہذا میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کون کون مجھے سلام کرتا ہے، کون کون مجھے سلام نہیں کرتا۔ تو اس زمانے میں سلام ٹیکس ہے بزرگی کا، چونکہ میں مالدار ہوں لہذا غریب مجھ کو سلام کرے، چونکہ میں عالم ہوں لہذا پبلک مجھ کو سلام کرے، چونکہ میں بڑا ہوں لہذا دنیا مجھ کو سلام کرے۔ اسلام نے کہا بڑا وہ ہے جو سب سے پہلے سلام کرے، اس لیے کہ جو سلام پہلے کرے گا اسے 70 ثواب ملیں گے۔ اب چونکہ سلام مجھ کو ملا ہے، میں نے کہا علیکم السلام، تو مجھے 1 ثواب ملا۔ آپ نے مجھے مولانا سمجھ کے کیا، 70 آپ لے گئے، 1 مجھے ملا۔ بتائیے جب دنیا پروفٹ کے پیچھے دوڑتی ہے تو ہر انسان یہ سوچے گا میاں 70% مل رہا ہے لہذا ہم اپنا لاس کیوں کریں۔ لہذا حکم یہ ہوا کہ تم پہلے سلام کرو۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اجنبی ملک ہے، ایک نیا شہر ہے، کوئی نہیں جانتا کس کو، ظاہر ہے کہ مسافر کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے۔ تو انٹروڈکشن کرانے کے لیے اس سے بہتر کوئی پروسیس دنیا میں ممکن ہے کہ اجنبی آدمی دیکھ کے کہیں گے السلام علیکم۔ ظاہر ہے کہ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے جو ہم ایک اجنبی دیش میں ایک اجنبی انسان کے ساتھ مانتے ہیں، اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی سلام کرنا ہے مستحب، کمپلسری نہیں ہے، مستحب ہے۔ یہ مستحب کہنا ہی بڑی خوبی کی بات ہے کہ دیکھتے ہیں مستحب کہہ کے سلام کون کرتا ہے، لیکن جس کو سلام کیا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ جواب دیا جائے۔ تو مستحب کے 70 ثواب اور واجب کا 1 ثواب۔ اب اس کے بعد ہی منزل آتی ہے کہ آپ برادر مومن سے ہاتھ ملائیں، شیک ہینڈ کریں، خیریت پوچھیں۔ یہ سب سے پہلا انٹروڈکشن تھا ایک مومن کا دوسرے مومن سے۔ اس کے بعد بہت سی باتیں شروع ہو سکتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں سرکار دو عالم سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ مومن کا حق دوسرے پہ ہے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب سامنے آئے تو سلام کرو، نزدیک آئے تو اس سے ہاتھ ملاؤ، اور نزدیک آئے تو معانے کا گلے مل جاؤ، اس کی خیریت پوچھو، وہ ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی خواہشیں پوری کرو، اور اس کے بعد اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شریک ہو، زندگی میں اس کے مددگار بنو، مرنے کے بعد اس کی اولاد کی مددگار بنو۔
تو اب ظاہر ہے کہ ایک سلسلہ مل جاتا، تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن رشتہ نہ ہونے کے بعد بھی یہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اب حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ تمہارے برادر مومن کا تمہارے اوپر 3 حق ہیں جو تم کو ادا کرنے ہیں۔ ایک حق تو یہ کہ اس کی جان کی حفاظت تمہارے اوپر واجب ہے، کسی کی زندگی تم نہیں لے سکتے۔ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے ایک مومن کی زندگی جان بوجھ کے لی، اس کی آخرت میں کوئی پرسش نہیں ہو سکتی، وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ جان کی امانت یہ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ دوسرے مومن کی زندگی کو بچانے کی کوشش کرے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کا مال، مومن کا مال مومن نہیں کھائے گا، بلکہ مومن محافظ ہے مومن کے مال کا، چاہے کسی رنگ سے بھی کھائے، بہرحال کھانا ہے اگر اس کی مرضی نہیں ہے۔ 2 چیز۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی عزت کی محافظت وہ کرے گا، اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو ویلو ہے، اس کا جو وقار ہے، مرد مومن کی جو عظمت ہے، وہ اس کا محافظ بنے گا۔ یہ عزت کا محافظ کسے کہتے ہیں؟ کہ جب اپنے برادر مومن کی توہین سنے، غیبت سنے، تو سننا گوارا نہیں کرے، اس لیے کہ جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ اس کا بھائی ہے، اور جب بھائی ہے تو وہ صاف انکار کر دے کہ میں غیبت سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ لہذا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے، عجیب و غریب بات ہے، کہا فرزند رسول، ایک فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا۔ یہ رات دن ہمارے سماج کی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، میں بوڑھوں کے لیے کیا پڑھوں، بچوں کے لیے پڑھتا ہوں۔ فلاں آدمی، وہ جو آدمی تھا وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو میں تو مولوی ہوں، میرے سامنے رات دن یہ باتیں آتی رہتی ہیں، تو میں پوچھ رہا تھا کون تھا وہ، ذرا بتاؤ اس کا۔ اس کو ہمدرد سمجھتا ہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی آپ کو برا کہہ رہا تھا، اس لیے کہ میری پوری زندگی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا۔ کون برا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا۔ اچھا، اس سے آپ سے دشمنی اور تم سے دوستی۔ امام فرماتے ہیں جو یہ بیان کرتا ہے کہ فلاں آدمی کہہ رہا تھا، وہ خود تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ وہ ہمدرد کا روپ اختیار کرتا ہے، ہوتا ہے تمہارا دشمن، تمہارا برا ہوتا ہے، مگر ہمدرد کا روپ اختیار کر کے تمہارے سامنے آتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کا تو ذکر کر رہا ہے، اس نے اندھیرے میں تیر لگایا تھا، کیا ضروری تھا کہ وہ اندھیرے کا تیر میرے لگ جاتا؟ تو نے اندھیرے کے تیر کو پکڑ کے میرے سینے میں پیوست کر دیا، یعنی اگر تو نہ کہتا تو مجھے یہ دکھ نہ ہوتا کہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، لہذا تو نے کہہ کے میرے دل کو ستایا ہے۔ تو اگر انسان یہ سوچ لے کہ کسی کا رپورٹر بننا اچھا نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ کبھی 2 بھائیوں میں اختلاف نہ پیدا ہو۔ تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اس کی عزت کے محافظ بنو گے، اس کی غیبت نہیں کرو گے۔ جو اسلام نے سب سے زیادہ جرم قرار دیا ہے وہ کسی برادر مومن کی غیبت ہے۔ اس کے متعلق امام فرماتے ہیں کہ روز آخرت جب میرا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جائے گا، یہ فیروز حیدر کی لائف ہسٹری ہے، اب میں اپنی زندگی کو پڑھ رہا ہوں، اس میں کچھ گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ گناہ تھے جو میں نے کبھی نہیں کیے، میں نے قتل نہیں کیا، چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں ڈالی، بدکاری نہیں کی، بدتینت نہیں کی۔ میں کہوں گا پالنے والے یہ جرم میرے نہیں ہے، یہ رپورٹ کسی اور کی ہے، غلط طریقے سے کمپیوٹر میں میرے نام لکھی گئی ہے، یہ میری نہیں ہے، میں نے یہ جرم نہیں کی، خطائیں نہیں کی۔ اللہ، میں یہ خطائیں نہیں کی، میں نے یہ قتل نہیں کی، یہ جو میری لائف ہسٹری بیان کی گئی ہے یہ جرم میرے نہیں ہے۔ آواز آئے گی ہاں ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تمہارے جرم نہیں ہے۔ کہا پالنے والے تیری عدالت کے قربان، جب میرے جرم نہیں ہے تو یہ میرے نام پر کیوں لکھے گئے؟ کہا پہچاننے کی کوشش کرو، یہ تمہاری خطائیں نہیں ہیں، تمہارے جرم نہیں ہے، یہ ان کے جرم ہیں جن کی تم برائیاں کیا کرتے تھے۔ ہوا کیا؟ میں نے دنیا میں آ کے سب سے پہلے یہ کیا کہ کسی مولوی کی برائی شروع کر دی، اب وہ مولانا یوں ہے،
علامت یہ نکلی کہ جو میری نیکیاں تھیں وہ تو پہنچی اس کے پاس جس کی میں برائیاں کر رہا تھا، اور فل اپ دا بلینک، اس کی جو برائیاں تھی وہ ٹرانسفر ہوئی میری طرف۔ تو جس کی میں نے برائی کی اس نے کیا تھا فرض کیجئے قتل، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس نے قتل کیا، تو میں نے کہا کہ وہ ایسا ہے ذاکر، وہ کیا پڑھنا جانے میرا بتائیے، میں نے اس طرح کہہ دیا، اس کا قتل کا ذمہ داری وہ آ گئی میرے اوپر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ برائیاں میری نہیں تھی، بلکہ دنیا میں تم جس کی غیبت کیا کرتے تھے یہ اس کی برائیاں ہیں، تو لہذا تم نے سوچا کہ برا کہہ دیا، کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ جس کو برا کہا تھا اس کی برائیاں میری طرف۔ یہ تو ہوا ایک سائڈ، ون وے ٹریفک۔ جو میری خوبیاں تھیں چونکہ میں نے اس کی انسلٹ کی تھی لہذا میری خوبیاں گئیں ادھر اور اس کی برائیاں آئیں میری طرف۔ اب میں دیکھ رہا ہوں میں نے 15 حج کیے، اتنی زکاتیں دیں، اتنا خیرات کیے، اتنے امام باڑے بنائے، اتنے مدرسے بنائے، پڑھنے والے یہ تو میں نے نہیں بنائے، یہ کہاں سے لکھا گیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ اس کی نیکیاں تھیں جو تمہیں برا کہا کرتا تھا، لہذا برا کہنے کی بنا پر بیلنس قائم کرنے کے لیے اس کی نیکیاں تمہاری طرف گئیں اور تمہاری برائیاں اس کی طرف چلی گئیں۔ یہ تھا وہ ایک برادر ہڈ کا تصور، کنسپٹ جو اسلام نے پیش کیا تھا کہ ہم اپنے ماحول میں رات دن اتنے عادی بن چکے ہیں ایک دوسرے کی برائی کر کے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ جو ہمارا بینک بیلنس ہے وہ گھٹ رہا ہے، بس ادھر ہم نے کسی کی برائی کی، جیسے کوئی وائٹ چیک چلا گیا سائن کر کے، اب اس پہ جو چاہے لکھا جائے، تو لہذا ایک وقت وہ آئے گا کہ معلوم ہوا کہ کچھ نہیں، یہ تو معاملہ بیلنس الٹا ہو گیا۔ تو لہذا اسلامی تصور یہ تھا کہ تم اس کی جان کے امین ہو، تم اس کے مال کے محافظ ہو، تم اس کی عزت و آبرو کے محافظ ہو، امین ہو، اس کی موجودگی میں اور اس کی غیبت میں۔